میری جو ریفلیکشن ہے دیٹ از فرام سب سے پہلے سورہ مائدہ ورس نمبر 93 اور سورہ مائدہ سورہ الانعام دونوں میں غور کر رہا تھا. دے بوتھ ڈیل ود آئیڈینٹی, انٹیگریٹی اینڈ ریزسٹنگ سوشل پریشر. اگر ان کی آیات پہ غور کیا جائے, اسپیشلی سورہ انعام جو مکی سورہ ہے اس میں صحابہ کو کانفیڈنس بھی شروع میں چاہیے تھا کیونکہ دے ور فیو اور دیر واز اے لاٹ آف پیئر پریشر, سوشل پریشر, اینڈ دے وانٹیڈ ہوپ ایز ویل, آئیڈینٹی, ہوپ, یہ جو سائیکولوجیکل کچھ ٹاپکس ہیں. اچھا, یہ احمد بھائی, علی بھائی, 93 جو ورس ہے بہت قابل غور ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی, اور اس میں جو ہے وہ ریوارڈز آف فیتھ, ایموشنل سیکورٹی, اور جس کو ہم سائیکالوجی میں کہہ لیں کوگنیٹیو ریفریمنگ, کہ ایک انسان جو ہے وہ ہوپ لیس نہ ہو جائے اور تھوڑا سا اس کو گلٹ ہو, ریگریٹ ہو پاسٹ گناہوں کا. تو اللہ تعالیٰ بار بار افرم کر رہے ہیں اس کے ایمان کے حوالے سے بھی. تو اس کی ٹرانسلیشن بڑی خوبصورت ہے, ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں, اس چیز کا کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں پاسٹ میں, جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں, پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں, پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہیں, یعنی احسان. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں حرمت شراب سے پہلے. تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پر ہی ہوا ہے, کیونکہ شراب اس وقت تک حرام ہی نہیں ہوئی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ دیکھیں جب ایک چیز حرام نہیں ہوئی تھی تب یہ لوگ اللہ رسول سے محبت ہی کرتے تھے اور ان سے یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ حرام ہو جائے گا تو یہ چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا. تو اگر کسی کی نیت اچھی ہے اور وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے دین پہ, تو اللہ تعالیٰ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دیکھیں وہ صحابی بھی تھے جو شراب سے بڑا اسٹرگل کرتے تھے حرمت کے بعد بھی, انہیں حد پنشمنٹ بھی ملتی تھی, اور ایک صحابی نے ان کے بارے میں کچھ ایسا کمنٹ بھی کر دیا تھا کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا مت کہیے کیونکہ یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یہ شخص. یعنی دل جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اور ایز لانگ ایز انسان جو ہے نا وہ اپنے دل کو صاف رکھے. صاف رکھنے سے مراد ہے کہ کم از کم انسان قبول تو کرے نا کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہی ہے, اس کو جسٹیفائی نہ کرے. تو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہاں پر یہی ہیومینٹی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایز لانگ ایز تم لوگ ایفرٹ کرتے ہو اور ایز لانگ ایز تم لوگ اخلاص سے چلتے ہو, سنسیئر ہو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے. تو اس میں میرا جو ایک وہ ہے ریفلیکشن دیٹ از, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تقوی کے بار بار جو ہے نا وہ ذکر کیا, 3 بار تقوی کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ یہ تقوی والے ہیں, تقوی والے ہیں, تقوی والے ہیں, یعنی دے آر کانشیس آف اللہ, یہ کیئر لیس لوگ نہیں تھے. اور اس میں احسان کا ذکر بھی ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو احسان جو ہے اس کی ڈیفینیشن بھی بڑی ضروری ہے. احسان بیسیکلی از ایکسیلنس, کوئی بھی عمل ایکسیلنس کے ساتھ کرنا, اس میں جان لگانا اور اس میں اپنے دل سے کرنا, دس از بیسیکلی احسان. تو میں یوتھ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں اس آیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے, بلکہ سب کو, کہ دیکھیے اپنے سے مخلص ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں پاسٹ کے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حسنات میں کنورٹ کر دیں. قرآن میں جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے گناہ حسنات میں کنورٹ کر دیں, یعنی وہ اتنا لینینٹ ہے, وہ اتنا مرسیفل ہے, وہ اتنی محبت کرنے والا ہے. اور پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ یہاں افرم کر رہا ہے بار بار, اور یہ سیکیورٹی ہم سب کو چاہیے, ایموشنل سیکیورٹی. کئی لوگ احمد بھائی آج کل نا OCD کی کچھ ٹائپس ہیں, ان کو یہ والا OCD بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو دیکھیں یہ آیا ان کے لیے بھی کتنی زبردست ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم فکر نہ کرو, جس نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, اخلاص سے کیے. تو یہ میری جو ہے اس میں. چلیے بھائی, آپ نے نا ادھر شراب کا, الکوہل کا ذکر کیا نا, تو اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حرمت بیان کی ہے بڑی کلیئر ٹرمز کے اندر الکوہل کی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا تدرجن, یعنی درجہ بدرجہ نا, اسٹیج وائز حرام کیا اس کو.
شراب کو، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت لوگوں کو عادت بھی تھی، تو ان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے چھڑوائی ہے. لیکن سورہ مائدہ میں یہاں پہ نا اس سورہ میں یہ اس کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا ہے، یعنی خمر اور میسر کو، یعنی شراب کو اور گیمبلنگ کو، کہ یہ بڑی گندی چیز ہے اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے دور رہو اگر تم فلاح چاہتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ابھی کہ شیطان یوز کرتا ہے گیمبلنگ کو اور انٹاکسیکنٹس کو، ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، اور وہ تمہارے اندر جو ہے نا وہ دشمنی ڈالتا ہے اور نفرت ڈالتا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے دور کرتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ شراب میں انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، ہر لحاظ سے نقصان ہے، اور شیطان اس کو یوز کرتا ہے. تو میں آنے سے پہلے نا میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا، اور مطلب میں آڈینس کو بھی ویلکم کروں گا کہ وہ الکوہول سے ریلیٹڈ جو اسٹیٹسٹکس ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، اس سے دور رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا اس سے دور رہنے کو اور فلاح کو جوڑا ہے، یعنی سکسیس از ان اسٹیئنگ اوے فرام دس. اور اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ جہاں پہ الکوہول کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ ہے، وہاں کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں. میں آج پڑھ رہا تھا یہ 2.6 ملین ڈیتھس پر ایئر گلوبلی آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو الکوہول کنزمپشن. 2.6 ملین ڈیتھس گلوبلی ہر سال، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے 4.7% آف آل ڈیتھس اراؤنڈ دا ورلڈ. یعنی 100 میں سے اگر 5 بندہ مر رہا ہے نا تو وہ شراب کی وجہ سے مر رہا ہے. اسی طرح ینگ اڈلٹس کے اندر، اور ینگ اڈلٹس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے 20 to 39 ایئر اولڈس کو. یہ 20 to 39 ایئر اولڈ کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے، اینڈ یو نو ہی ہیز نتھنگ بٹ لائف ٹو لک فارورڈ ٹو. 20 to 39 ایئر اولڈ. سو alcohol is the leading risk factor for premature deaths in this age group, responsible for 13% of all deaths in this age group. یعنی 20 سے 39 کا جو ایج گروپ ہے، اس میں سب سے زیادہ الکوہول جو ہے وہ رسپانسبل، یعنی 13%. اسی طرح الکوہول کو کلاس یا گروپ 1 کارسینوجن بھی کیٹیگرائز کیا گیا. کارسینوجنز وہ ہوتے ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں، تو یعنی ہائیسٹ کیٹیگری آف کارسینوجن جو ہے وہ الکوہول ہے. اور اس میں ماؤتھ کینسر، تھروٹ کینسر، اسوفیگس کا کینسر، لیور، بریسٹ، کولون ایکسیٹرا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے عوض یعنی ہمیں رحمت دی ہے، یہ کہ ہمیں پہلے ہی اس سے پیچھے روک دیا، اور ہمیں کہا کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے انڈیویجول ایز ویل، تو اس سے دور رہو، کیونکہ شیطان اس کو یوز کرتا ہے. خمر یعنی انٹاکسیکنٹ کیا کرتا ہے؟ انسان کی جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے اس کو ویکن کر دیتا ہے، آپ کے ریزالو کو ویکن کر دیتا ہے، آپ کے ریزن کرنے کو ویکن کر دیتا ہے. تو وہ پھر آپ کے لیے کون ریزن کرتا ہے؟ آپ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ شیطان کرتا ہے. شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے انسان کو پہ کنٹرول کرنا. تو الحمدللہ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو حرام کیا ہے ہمارے لیے، جس بھی چیز کو، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اور وہ اگر ہم پہلے سمجھ جائیں گے تو الحمدللہ ہمیں غلطی کر کے سیکھنا نہیں پڑے گا. اب آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سیف لمٹ آف ڈرنکنگ الکوہول. کم زیادہ جو ہے نا یہ پرانی بات ہو گئی ہے. جو NHS نیشنل ہیلتھ سروسز ہے UK کے، وہ کہتے ہیں کوئی سیف ڈرنکنگ لمٹ نہیں ہے. ارلی 1900s میں امریکہ نے الکوہول کو بین کرنے کی کوشش کی، لیکن انسکسیسفل رہا، کیونکہ بلیک مارکیٹ میں بکنا شروع ہوگی. یعنی لوگوں کے منہ کو ایسی لگی کہ اب اس کو ختم کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں ہمارے لیے دروازہ بند کر دیا کہ ہمیں کھول کے پھر پھسل کے اور گر کے سیکھنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ آپ چیز کوئی کھول دو اس کو واپس ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے نا ایک آپ جیسے کہتے ہیں ایک اسٹیمپ آف پروہیبیشن لگا دیا ہے. اور پھر ایک ریٹوریکل سوال بھی پوچھا آخر میں 91 جو آیا ہے اس میں، فہل انتم منتہون، کیا اب تم رکو گے؟ یعنی ہمیں تمہیں بتا دیا کہ سکسیس اور اسٹیئنگ اوے فرام الکوہول جو ہے یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہے، تو کیا اب تم رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ تو میری بھی کبھی کبھار نا کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ذرا ایک لبرل پرسپیکٹیو لے کے آتے ہیں ٹورڈز اسلام. تو کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ شراب کو حرام تو نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ہا را الف میم حرام تو نہیں لکھا ہوا. تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ شیطان کے گندے عمل میں سے ہے، اور فلاح نہیں پا سکو گے اگر تم نہیں کیا، اور تم رکو گے نہیں اب. تو ہمیں نا اس قسم کے جو ہے نا ہیلے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. اور اتنی بری اگر چیز ہے اور شریعت نے اس کو اگر اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی نا تو پھر شریعت پہ سوال ہے.
اس طرح تو شیطان کے بارے میں کہیں نہیں کہ شیطان کو فالو کرنا حرام ہے، یہ ہے نا کہ اس کے فٹ سٹیپس پہ نہ چلو اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایسے ہی ہے. اچھا احمد بھائی، یہ کتاب آپ نے شیورلی شاید دیکھی ہو، آپ کی نظروں سے گزری ہو، ڈیتھس آف ڈسپیئر ان دا فیوچر آف کیپٹلزم. اینگس ڈیٹن شاید یہ ہے آتھر، نوبل پرائز ونر بھی ہیں. اچھا، اس میں یہ 3 جو ڈیتھس بتاتے ہیں 21ویں صدی میں جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس میں الکوہلک لیور ڈیزیز ہے، ڈرگ اوور ڈوز اور سوئسائڈ ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا نا کہ نوجوانوں میں یہ ڈیتھس بڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھس جو ہے نا، دے آر بیسکلی ٹائڈ ٹو سوشل ڈس انٹیگریشن سچ ایز ڈیمینش فیملی اسٹرکچر، فیڈنگ ریلیجس اینڈ کمیونٹی ٹائز اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی اینڈ اے ڈکلائن ان اے میننگ فل لائف اینڈ ورک. میں نے بھی جو بات کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسپیئر سے نکالنا چاہتا ہے. شیطان ڈسپیئر میں ڈالتا ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے، ڈسپیئر میں ڈالتا ہے. جب ویسٹ نے خدا کو ہی نکال دیا بیچ میں سے، سیکولرزم، یعنی وہ امید انسان سے چھین لی ایتھیزم نے اور یہ ویسٹرن جتنے سسٹمز ہیں، تو شیطان کو اور موقع ملا ان کو ڈسپیئر میں لے جانے کا. اور اوپر سے پھر وہ شراب پی رہے ہیں اور شراب پی کے وہ مر رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کتنا کلیئر ہے، کتنا ایویڈنٹ ہے شیطان کا پلان. سبحان اللہ. تو قرآن امید کی طرف لاتا ہے اور حرام سے نکالتا ہے. ہم کتنے لکی ہیں. سبحان اللہ. یہ جو احمد بھائی نے ابھی فلاح والی بات کی، اگر ہم آگے ہی ورسز پہ چلتے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ گندگی اور پاکیزہ چیزیں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگرچہ آپ کو خباثت کی جو کثرت ہے نا، برائی کی کثرت، گندگی کی کثرت آپ کو حیرت ہی میں نہ ڈال دے. یار دیکھو معاشرے میں تو ہر جگہ یہ چیز پائی جا رہی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے عقل والوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بی کانشیس آف اللہ، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو سبحان اللہ، میں شاید پہ غور کر رہا تھا، ہم اس دور کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ بیسیکلی ٹرینڈ سیٹنگ کو دیکھا جاتا ہے اور فین فالوئنگ، اس طرح کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور سبحان اللہ، انسان پھر تب یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے میزان میں کیا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یار، لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہے. اور یعنی اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ چاہے انسان خباثت کی جتنی مرضی کثرت کر لینا، برائی کے ذریعے سے انسان جتنی مرضی چیزیں اکٹھا کر لے. فار ایگزامپل، سود کے ذریعے سے انسان نے جتنا مرضی مال کما لیا ہے، انسان نے شادی کے آؤٹ سائڈ میرجز، اس کے جتنے مرضی ریلیشن شپس ہو جائیں، یہ انسان کو کبھی بھی سکسیس نہیں دے سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے سکسیس کی ڈیفینیشن حقیقی دی کہ وہ سکسیس کس نتیجے سے ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور وہ کانشیسنس کیا ہے؟ سبحان اللہ، اگر آپ تھوڑا آگے ہی چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ورس 109 سے لے کے اینڈ تک، ورس 120 تک، اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک ایسا منظر بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے بیسیکلی گوس پمپس کھڑے ہو جائیں اگر وہ انسان جب پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلی ورس میں سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماذا اجبتم، آپ کو کیا جواب ملا تھا قوم کی طرف سے جب آپ میرا پیغام لے کے گئے؟ تو رسول فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو ہے علام الغیوب. تو یہ کانشیسنس ریکوائرڈ ہے. اگر آپ غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ رسولوں سے یہ پوچھیں گے کہ ان سے سوال پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ بتائیں آپ کو کیا جواب دیا گیا. سورہ اعراف میں آیت آتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ہم قوموں سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف بھیجا گیا انہوں نے کیا جواب دیا ان باتوں کا. تو یہ کانشیسنس میں اور آپ اپنے اندر لے کے آئیں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ تم نے یہ یا یہ عمل کیوں کیا، تو ہمارے پاس اس عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب کیا ہوگا. احمد بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، آپ نے تو ایک جنرل بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا، لیکن یہیں پہ اسی سورہ میں ایک بڑا ہی پروفاؤنڈ جو ہے نا وہ مکالمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور واللہ بہت ہی پاورفل ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہین من دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ خدا بنا لیا جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پاک ہے یا رب تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے میں کیسے وہ بات کر سکتا ہوں جو حق بجا نہ ہو.
اور اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو تو جانتا، تو سب چیزیں جانتا ہے جو میری جان کے اندر بھی ہے اور ہر چیز، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. انک انت علام الغیوب، تو غیب کو جاننے والا ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف ان کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے. اور میں رب تیری نظروں کے اندر تھا جب تک میں ان کے ہاں تھا، لیکن اس کے بعد جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو پھر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کے بعد کیا کیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پھر جو ایک اسٹیٹمنٹ عیسیٰ علیہ السلام اینڈ میں بولتے ہیں نا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر یا رب تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو نے ان کو تخلیق کیا ہے، عدم سے تو وجود میں لے کے آیا ہے. یو ہیو کریٹڈ them فرام نتھنگ. اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو سو. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر تو ان کو معاف کرے گا تو تو عزیز الحکیم ہے. بڑا ہی خوبصورت انداز ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کتنا درد رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اور اس میں واللہ یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے تو بڑا صراحتاً کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کسی چیز کو معاف نہیں کرے گا. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ شرک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ تم نے ان کو یہ کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو خدا بنا لیا جائے. لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کہ انہوں نے یہ آخر میں اسٹیٹمنٹ کہی کہ اگر یا رب تو ان کو عذاب دیتا تو تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو معاف کرتا، یعنی ابھی بھی معافی کا ایٹ لیسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر جو ہے نا پاسبلٹی ہے. تو یہ بڑا پروفاؤنڈ مکالمہ ہے. اور یہ وہی آیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری پڑھتے رات تھے اور روتے تھے، اور پڑھ کے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو، اسی اسٹیٹمنٹ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بار بار دہراتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کو اپنے ذہن میں لے کے آتے تھے. جزاک اللہ خیر.